بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه وبارك وسلم تسلیما اما بعد. یہ حدیث شریف ہم نے آپ کو حل کرنے کے لیے دی تھی، امید ہے کہ آپ نے حل کر لی ہوگی. اب آپ کو جو سوال کرنا ہو تو آپ بعد میں کر لینا، واٹس ایپ پر میسج کر دینا. سبق پڑھنے کے بعد اگر کوئی سوال باقی رہے، ایسے انشاءاللہ اکثر سوالات تو سبق پڑھنے کے بعد حل ہو جائیں گے، کچھ باقی رہے گا تو بھیج دینا. وعن ابی موسیٰ، یہ تو بہت آپ کے لیے پرانی عبارت ہو چکی ہے، بار بار آتا رہتا ہے. ابو موسیٰ سے منقول ہے. ابو موسیٰ کون ہے؟ عبداللہ ہیں، بدل ہونے کی وجہ سے مجرور پڑھیں گے. ابو موسیٰ عبداللہ سے، ابن صفت بنے گا تو عبد کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہوگا، اور قیس یہ مضاف الیہ بنے گا لہذا یہ بھی مجرور ہوگا. وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری، جب پہلے لفظ پر تنوین ہو اور اس کے بعد الف لام آئے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ چھوٹا نون لگا لیجئے اور چھوٹا نون لگانے کے بعد اس کے اوپر زیر پڑھ دیجئے. قیسی نیل اشعری، اشعری یہ صفت ہے ابو موسیٰ کی. ابو موسیٰ موصوف ہے اور عبداللہ ابن قیس یہ اس کا بدل ہے، اور الاشعری مبدل بنہ بدل سے مل کر اس کی صفت ہے، لہذا اس کے اوپر بھی جر پڑا جائے گا الاشعری کی. رہی یہ بات کہ الاشعری پر الف لام کیوں آیا، اس کا جواب آسان ہے کہ ابو موسیٰ معرفہ ہے، کیونکہ معرفہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر الف لام آئے، بلکہ معرفہ کا مطلب ہوتا ہے جو کہ متعین ہو، اور متعین ہونے کے بہت سے طریقے ہیں. الف لام کے ذریعے سے بھی متعین ہوتا ہے، نام رکھ دینے سے بھی متعین ہوتا ہے، اشارہ کر دینے سے بھی متعین ہوتا ہے، اسم موصول سے بھی متعین ہوتا ہے، اور مشہور ہیں 7 اقسام معرفہ کی. تو ابو موسیٰ نام ہونے کی وجہ سے، علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، لہذا الاشعری معرفہ استعمال کریں گے، اگرچہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس پر الف لام داخل نہیں ہے، کیونکہ معرفہ ہونا چاہیے موصوف صفت کو. معرفہ ہونے کے جو الگ الگ طریقے ہیں وہ چل جائے گا. جیسے آج ہی کسی نے سوال کیا تھا کہ نام اس طریقے سے لکھتے ہیں طاہر القادری، تو طاہر القادری کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ طاہر معرفہ ہے نام ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے اب اس کی صفت لائیں گے القادری، تو اب وہ الف لام کے ساتھ لانی پڑے گی، لیکن اردو میں تو بغیر الف لام کے بھی چلتا ہے. ابو موسیٰ عبداللہ ان ابی موسیٰ عبداللہ، اچھا ان ابی موسیٰ، اب یہ نہیں کہ آپ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کو موسی پڑھ دیں، کیونکہ موسیٰ ہے یہ آخر میں الف پڑھا جا رہا ہے نا، اور جس کے آخر میں الف پڑھا جائے اس کو کیا کہتے ہیں بھائی سلمان، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی اس میں مقصور. اس میں مقصور، اس میں مقصور کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے حضرت. تقدیری کا کیا مطلب؟ یعنی لفظوں میں تو دکھے گا نہیں، لیکن یا لکھ دیں گے، یا تو کبھی الف ممدودہ کے ساتھ ہوتا ہے الف لکھ دیں گے. تقدیری کا مطلب ہے بس ماننا پڑے گا، ظاہر میں وہ موسیٰ الف کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. ابو موسیٰ ابی موسیٰ عبداللہ ابن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سب کے سب جملہ معترضہ بنتے ہیں. جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ کہتے ہیں دو جملوں کے درمیان، یا دو اسموں کے درمیان، یا دو فعلوں کے درمیان، بس یہ کہیے دو لفظوں کے درمیان ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، اس کا آگے سے پیچھے سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن کسی مناسبت کی وجہ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. اور اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیچ سے ہٹا دیا جائے، بیچ سے ہٹانے کے بعد بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس جملہ معترضہ کی پہچان ہے.
ہم کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس الاشعری سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، تو بات بالکل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائی، لیکن بیچ میں ہم نے کہا کہ صحابی کے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو ہم نے یہ دعا کی، تو یہ دعا جملہ معترضہ کہلائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رضیہ اگرچہ ماضی ہے، آپ اس کو کیا بنائیں گے بھائی شفیق الرحمان؟ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ اسمیہ بنے گا، خبریہ بنے گا، یہ فعلیہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ ہاں، تو یہی غلطی ہوتی ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بناتے ہیں۔ نہیں، جب ہم نے اس کو دعا بنایا نا تو دعا انشاء ہوتی ہے، تو لفظوں کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ارادے کو دیکھا جاتا ہے۔ ارادہ ہم اس سے خبر نہیں دے رہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اگرچہ صحابہ سے اللہ راضی ہو بھی گیا یہ خبر بھی ہے، لیکن ہمارا مقصد تو یہاں پر ان صحابی کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو یہ انشائیہ ہے۔ دعا جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سب انشاء ہوتی ہے، اگرچہ ان کے لیے الفاظ اسمیہ استعمال کیے جائیں، اگرچہ ماضی استعمال کیا جائے، اگرچہ مضارع استعمال کیا جائے۔ تو انشائیہ اور فعلیہ کا دار و مدار عقل پر، ارادے پر ہے۔ قال، فرمایا ابو موسیٰ اشعری نے، کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا ایک آدمی کے بارے میں۔ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات اللہ کے رسول تھوڑے کسی سے پوچھیں گے، اللہ کے رسول سے پوچھا جائے گا، تو پوچھنے والا کون ہے پتہ نہیں، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری نے بتلایا نہیں کون ہے، اور جب فاعل معلوم نہ ہو تو یہی مجہول پڑھنے کی نشانی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مجہول پڑھیں گے، معروف نہیں پڑھیں گے۔ سئلہ کہ پوچھا گیا، اب پوچھا گیا، اصل تو پوچھنے والا کوئی صحابی ہیں، ان کا ذکر نہیں ہوا تو فاعل محذوف، فاعل جب محذوف ہو تو وہی مجہول پڑھا جاتا ہے۔ پوچھا ہے اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے رسول بنے مفعول بھی، تو مفعول بھی حقیقت میں مفعول بھی ہونا منصوب ہونا چاہیے تھا، لیکن جب آپ نے فعل کو مجہول پڑھ دیا تو یہی مفعول بھی نائب فاعل بن گیا، اور نائب فاعل ہوتا ہے مرفوع، تو نائب فاعل پہچاننے کا طریقہ وہی ہے جو مفعول بھی پہچاننے کا طریقہ ہے، اور حقیقت میں نائب فاعل مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن جب فعل کو مجہول پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ مفعول بھی نائب فاعل بن جاتا ہے، اور اس کا اعراب بھی بدل جائے گا، اس کا نام بھی بدل جائے گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اب وہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جملہ معترضہ ہے، جملہ دعائیہ ہے، جملہ انشائیہ ہے، کہ اللہ ان پر رحمت برسائے اور ان پر سلامتی بھیجے۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ایک آدمی کے بارے میں۔ دیکھیے یہاں پر ان کا ترجمہ سے نہیں کریں گے، عام طور پر ان کا ترجمہ سے ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پر ان کا ترجمہ بارے سے کریں گے، کیونکہ ہماری اردو میں سوال کے ساتھ بارے استعمال کر، میں نے اس چیز کے بارے میں سوال کیا، میں نے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا، تو عرب والے تو ان استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الخمر یسألونک عن المحید، تو ان قرآن میں آتا ہے کیونکہ جس کے بارے میں سوال کرنا اس پر عربی میں ان آئے گا، اور اسی کو صلہ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مفعول بھی پر جو حرف جر داخل ہوتا ہے وہی صلہ کہلائے گا، تو عربی میں اس کو صلہ کہیں گے، لیکن ہم ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ایک آدمی کے بارے میں۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ الرجل پر الف لام استعمال کیا گیا ہے، تو الف لام کیسا ہوگا یہاں پر؟ الف لام یہاں پر ہوگا الف لام عہد ذہن، کہ ذہن کے اندر ایک آدمی متعین کیا گیا کہ وہ جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے گیا، وہ ایک آدمی متعین کیا گیا ذہن کے اعتبار سے، تو ذہن کے اعتبار سے متعین جو کیا جاتا ہے اسی کو عہد ذہنی کہتے ہیں، کیونکہ پیچھے تو کوئی ایسا آدمی کا ذکر ہمارے سامنے آیا نہیں، اگر پیچھے کسی آدمی کا ذکر آتا تو ہم اس کو خارجی کہہ دیتے کہ خارج میں باہر وہ موجود ہے، لیکن ہمارے سامنے خارج میں باہر عبارت میں کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے عہد ذہنی، کہ ایک آدمی کو متعین کیا گیا ہے ذہن میں، یہ آدمی کیا کرتا ہے، اس آدمی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ یہ آدمی قتال کرتا ہے۔ قاتل یقاتل بہت آسان سا ہے، باب مفعلت سے ہے، قاتل یقاتل، پہچان یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر الف آ رہا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ دونوں طرف سے کام ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے جنگ میں دونوں طرف سے جنگ ہوتی ہے، ایک طرف سے تو جنگ ہوتی نہیں۔
ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا جو کہ قتال کرتا ہے شجاعتن، آپ نے ایک صاحب نے کہا کہ یہ مفعول بھی بنے گا، اور بظاہر یہ سمجھا کہ فعل یقاتلو ہے، فاعل اس کا الرجل بن چکا ہے، اور شجاعتن مفعول بھی بنے گا، اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ تو یہ ان کی غلطی اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے ترجمے پر غور نہیں کیا۔ اب ذرا دیکھیں مفعول بھی کا ترجمہ کیا ہے۔ مفعول بھی کا ترجمہ ہے وہ قتال کرے شجاعت سے۔ بھائی وہ شجاعت سے تھوڑی قتال کر رہا ہے، کوئی شجاعت ایسی کوئی چیز تھوڑی ہے کہ اس کو مارے گا جا کر، یا اس کو پتھر برسائے گا، اس پہ گولی مارے گا۔ تو اگر ایسی چیز ہوتی یقاتل الناسا، لوگوں سے قتال کرتا ہے تو مفعول بھی بن جاتا۔ یقاتل الکفارا، کافروں سے قتال کرتا ہے تو مفعول بھی بن جاتا۔ لیکن شجاعت کوئی چیز تھوڑی ہے جس سے وہ قتال کرے، تو مفعول بھی بنانا غلط ہوا۔ ہم اس کو بناتے ہیں مفعول فی، کہ قتال کرتا ہے وہ شجاعت میں۔ یہ کوئی مفعول فی کا مطلب تو ہوتا ہے وہ جگہ ہو، کوئی شجاعت کوئی جگہ تو ہے نہیں جہاں جا کر وہ قتال کرے، نہ کوئی ٹائم ہے شجاعت کہ صبح میں قتال کرتا ہے، شام میں قتال کرتا ہے، دن میں قتال کرتا ہے، میدان میں قتال کرتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں، جنگ میں، اس سائیڈ اس سائیڈ، ملک میں، شہر میں۔ تو یہ مفعول فی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب آ گئے ہم مفعول مطلق۔ مفعول مطلق تو بنا نہیں سکتے کیونکہ مفعول مطلق تو اپنے پہلے جیسے فعل جیسا ہوتا ہے۔ رہ گیا مفعول لہو۔ تو مفعول لہو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کام کیا جائے، یہ قتال کرتا ہے شجاعت کی وجہ سے۔ ہاں یہ ترجمہ آپ کے دل کو لگا کہ شجاعت بہادری کی وجہ سے قتال کر رہا ہے، کہ قتال کرنے کی وجہ کیا بنی؟ بہادری بنی، اور مفعول لہو وجہ ہی بیان کرتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مفعول لہو بنائیں گے، اور مفعول لہو ہونے کی وجہ سے اس کو منصوب پڑھیں گے۔ اچھا جب پریکٹس ہی چل رہی ہے تو اس کو حال بنا کر دیکھتے ہیں۔ قتال کرتا ہے بہادر ہونے کی حالت میں، یہ ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر دو کمیاں ہیں۔ نمبر ایک، شجاعت کہتے ہیں بہادری کو، نہ کہ بہادری کرنے والے کو۔ حال جو ہوتا ہے وہ بہادری کرنے والا جب آپ استعمال کریں گے تب حال بنے گا، تو اس وجہ سے اس کا حال بنانا درست نہیں ہے۔ اگرچہ بعض مرتبہ حال بن جائے گا، جہاں بنے گا میں وہاں بتلاؤں گا کہ کیوں بنا ہے، وہاں پر کیوں بنایا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کمی کو کیسے ختم کرتے ہیں وہ انشاءاللہ بتاؤں گا میں۔ لیکن یہاں پر ایک رکاوٹ آپ کو آئندہ چل کر معلوم ہوگی کہ ایک آدمی بہادر ہونے کی حالت میں قتال کرتا ہے تو کون سا؟ اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ جو قتال کرے اس نیت سے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بہادر ہونے کی حالت کوئی بری چیز نہیں ہے، بہادر ہونا تو اچھی چیز ہے قتال کے اندر، حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا یہ سب غلط ہے۔ شجاعت کی وجہ سے کوئی قتال کرے یہ بھی غلط، حمیت کی وجہ سے قتال کرے یہ بھی غلط، ریا کی وجہ سے قتال کرے یہ بھی غلط۔ صحیح کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو مفعول لہو بنائیں گے کہ شجاعت کی وجہ سے بس میری بہادری لوگ دیکھ لیں، میرا پہلوانی پن میرا دیکھ لیں، یہ اس کی نیت ہے، تو یقیناً یہ تو بری چیز ہے۔ لیکن بہادر ہونے کی حالت میں قتال کرتا ہے، یہ تو کوئی بری چیز نہیں ہوئی۔ تو اس سے آئندہ چل کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کو حال بنانا درست نہیں ہے۔ تمیز بنا کر دیکھتے ہیں۔ تمیز کا مطلب ہے قتال کرتا ہے بہادری کی اعتبار سے، تو یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ میں قتال کے اندر تو بس ٹھیک ہے، قتال کرتا ہے بہادری کے اعتبار سے، یہ تمیز جچنے ہی رہی ہے۔ اگرچہ آگے پیچھے کر کے آدمی اس کو سیٹ کر سکتا ہے، لیکن جب ہمارا مفعول لہو بالکل سیٹ ہو چکا ہے تو اس سے پتہ لگا یہ مفعول لہو بنے گا بس۔ جب اس وجہ سے ساری کر کے دکھائی ہے کیونکہ ہر آدمی کے ذہن میں ہر نئی باتیں آ سکتی ہے۔ اچھا اب آپ یہ بھی سمجھ لیں، بہت اندر کی بات ہے، اس کا ترکیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ترجمے سے اس کا تعلق ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں ترکیب والا ذہن مت بنائیے اپنا کہ بس یہ پتہ لگ جائے کہ یہ کیا بنا، اور باقی ترجمہ صحیح ہو یا نہ ہو، یہ اس سے میں کامیابی آپ کو نہیں مل پائے گی، کیونکہ ہمارا مقصد تو قرآن حدیث کو سمجھنا ہے، ترکیب ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مفعول لہو قبل الفعل، ایک ہوتا ہے مفعول لہو بعد الفعل۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک مفعول لہو وجہ بیان کرتا ہے، سبب بیان کرتا ہے، اگر سبب فعل سے کرنے سے پہلے ہو اس کو کہتے ہیں مفعول لہو قبل الفعل۔
مفعول لہو ابتدائی، اور ایک ہوتا ہے مفعول لہو کہ آپ اس مقصد کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کام کرنے کے بعد، یہ ہوتا ہے مفعول لہو بعد الفعل، یعنی مفعول لہو غائی۔ تو یہ مفعول لہو شجاعتن کون سا بنے گا؟ یہ جن کے آگے احمد لکھا وہ بتائیں، بھائی شفیق الرحمان آپ بتلائیں۔ مفعول لہو غائی۔ مفعول لہو غائی۔ بھائی سلمان آپ بتائیں۔ جی غائی۔ غائی بنے گا۔ اور سب بتائیں کیا بنے گا؟ مفعول لہو غائی نہیں بنے گا۔ یہ مفعول لہو غائی تو میں نے کہا ہے جو فعل کرنے کے بعد حاصل ہو، اور شجاعت بعد میں تھوڑی حاصل ہوتی ہے۔ جو قتال کرتا ہے شجاعت کی وجہ سے، شجاعت کو پہلے اس نے بنیاد بنایا ہے اور پھر وہ قتال کرنے چلا ہے، تو یہ قبل الفعل والی بات ہوئی۔ مفعول لہو ابتدائی اس کو کہیں گے۔ ایک ہوتا ہے شجاعت کو دکھانا، ایک ہوتا ہے شجاعت کو دکھانا۔ ہاں اگر یہ آپ مطلب لے لیں اس کا کہ شجاعت دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اب یہ مفعول لہو غائی ہو جائے گا، تو یہ بظاہر آپ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ مفعول لہو غائی بھی بنا سکتے ہیں، لیکن پھر وہ تفصیل بتانی پڑے گی جو میں نے ابھی بتلائی۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے اہم بات ہوتی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے بھی نہیں کسی نحو کی کتاب میں۔ قتال کرتا ہے بہادری کی وجہ سے، یعنی بہادری بنیاد بنی پھر چلا ہے، اللہ اس کا رسول اس کی بنیاد نہیں بن رہا ہے۔ اور اچھا جی، یعنی الرجل وہ آدمی قتال کرتا ہے شجاعت کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے، اور ایک قتال کرتا ہے حمیت کی وجہ سے۔ حمیت کہتے ہیں عصبیت، برادری ویس۔ مثال کے طور پر ہماری برادری یہ ہے تو بس ہم لڑیں گے، ہمارے خاندان کی لڑائی ہو رہی ہے تو ہم لڑیں گے، چاہے ہم حق پر ہوں، ہم باطل پہ ہوں، جھوٹ ہوں، سچ ہوں۔ ہمارے محلے کی بھی لڑائی ہو رہی ہے، بس ہم لڑیں گے۔ ہمارے چچا کی لڑائی ہے تو ہم لڑیں گے، چاہے وہ حق پر ہیں چاہے غلط ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں برادری ویس، حمیت کی بنیاد پر لڑنا۔ یہ ناجائز ہے، اور یہ اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ملتا ہے۔ تو دوسرا قتال کرتا ہے حمیت کی وجہ سے، یعنی برادری ویس پر۔ خالی برادری ویسی حمیت نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی خاندان کی بنیاد پر لڑتا ہے وہ بھی برادری حمیت ہے، کوئی گلی والے کی بنیاد پر لڑتا ہے وہ بھی حمیت ہے، کوئی گاؤں کی بنیاد پر لڑتا ہے وہ بھی حمیت ہے۔ تو اس کا تو بالکل شجاعتن والا کیس بنے گا کہ یہ مفعول لہو بنے گا۔ اور یہ آدمی قتال کرتا ہے ریا کاری کے، دکھاوے کی وجہ سے۔ آپ سب جانتے ہیں دکھاوا، تو یہ بھی مفعول لہو بنے گا۔ یہ تو سب آسان ہو گئے جب شجاعت آپ نے سمجھ لیا۔ مسئلہ یہ رہا کہ یقاتل فعل ہوا ضمیر اسم فاعل، شجاعتن مفعول لہو، فعل فاعل مفعول سے مل کر معطوف علیہ، یقاتل حمیتن معطوف اول، یقاتل ریان معطوف ثانی۔ یہ معطوف ہے پیچھے سے کس طرح ملیں گے؟ تو سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے ایک آدمی کے بارے میں، یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اس آدمی کے بارے میں بتلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اس آدمی کے بارے میں بتلا رہے ہیں تو یہ الرجل موصوف بنے گا، اور یقاتل شجاعتن، یقاتل حمیتن، یقاتل ریان صفت بنے گا۔ تو معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے کہ صفت بنے گا، لیکن نحو کے اندر ہمیں ایک پریشانی پیش آئی۔ پریشانی کیا پیش آئی کہ موصوف صفت دونوں معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں نکیرہ ہوتے ہیں؟ یہاں پر الرجل معرفہ ہے اور یقاتل فعل ہے، اور فعل کو نحوی نکیرہ مانتے ہیں۔ جب یقاتل نکیرہ ہوا تو الرجل معرفہ دونوں کے اندر مطابقت نہیں ہوئی۔ جب مطابقت نہیں ہوئی تو ہم افسوسوں کے ساتھ بیٹھ گئے کہ بھائی ایک تو ترکیب صحیح کری تھی وہی غلط نکل گئی۔ تو اب اس کا حل نکالیں گے ہم کہ ہم اس کو ذوالحال اور حال بنائیں گے، کیونکہ حال بھی حالت بیان کرتا ہے اس وجہ سے، اور ذوالحال حال میں ہمارے پاس موقع رہے گا کہ الرجل ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکیرہ ہوتا ہے، تو ذوالحال حال سے ہمارا کام چل جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو حال بنا لیں۔ اس کے بعد
تو اس کے بارے میں پوچھا گیا ایو ذالکا، اس میں سے کون سا، ایو اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں استفہام ہے، یعنی اس سے سوال کیا جائے گا ان میں سے کون سا، ذالکا سے اشارہ ہے شجاعت کی طرف، حمیت کی طرف، ریا کی طرف، یعنی جو تینوں الگ الگ لڑنے والے ہیں ان میں کون سا اللہ کے راستے میں۔ ایو مضاف ہے، ذالکا مضاف، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، فی سبیل اللہ خبر ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، سوال یہ ہے کہ ذالکا تو واحد ہے اور یہ تین ہے، تو ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی کا یہ انداز ہے کہ جب پیچھے کوئی بات ذکر ہو جاتی ہے نا، چاہے دو باتیں ہوئی ہوں، تین باتیں ہوئی ہوں، چار باتیں ہوئی ہوں، بس کو ذالکا کہہ دیتے ہیں، اور مطلب ہوتا ہے پچھلی بات تو وہ ایک ہی ہے نا، لفظوں کے اعتبار سے تو وہ بات ہوئی، اب لفظوں کے اعتبار سے بات ہے تو ہم اس کو واحد استعمال کرتے ہیں، اب چاہے وہ تین باتیں ہوئی ہوں، چار باتیں ہوئی ہوں، پانچ باتیں ہوئی ہوں، 5 الفاظ استعمال ہوئے، 10 استعمال ہوئے، تو اس وجہ سے ہم مفرد ہی استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ایک آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ذالکا تو بعید کے لیے آتا ہے، حالانکہ ابھی تو ہم نے پڑھا الرجل یقاتل شجاع یقاتل حمیہ یقاتل، تو ابھی تو پڑھا ایک سیکنڈ پہلے، اور یہ انہوں نے ذالکا دور کا اس صیغہ استعمال کر دیا۔ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ جو پیچھے چلا جاتا ہے، عرب والے اس کو سمجھتے ہیں بس چلا گیا یعنی بہت دور چلا گیا، تو عرب والوں کا یہ قاعدہ ہے کہ جو پیچھے چلا جاتا ہے اس کے لیے بعید کا صیغہ استعمال کہتے ہیں ما مر بعودا، جو گزرا بس وہ تو دور چلا گیا، اب کہاں تو آنے والا ہے، تو اس وجہ سے واحد استعمال ہوا اور بعید استعمال ہوا۔ تو ایو ذالکا ان میں سے کون سا اللہ کے راستے میں ہے، یعنی کس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، اور کس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فهو فی سبیل اللہ، کہ جو آدمی قتال کرے، اب یہ لام، اب آپ ایک دم سمجھ جائیں گے لام کون سا ہوگا، بتلائیں بھائی سلمان۔ جی یہ سببیت، لام سببیہ کہاں ہوتا ہے؟ لام جب فعل پر داخل ہوتا ہے اس کو سببیہ نہیں کہتے نا، کچھ اور کہتے ہیں، وہ لام امر ہوگا۔ لام امر ہوگا۔ محفوظ آپ بتلائیں، نوشاد آپ بتلائیں۔ لام کئی، جی لام کئی، ہمیں کہیں صحیح بتلائیں، آپ دوسرے بتلائیں، صحیح ہے غلط ہے، امر ہوگا یا کئی ہوگا؟ صحیح ہے، مائک بند صحیح ہے۔ کر، لام کئی ہوگا، کیونکہ یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ مفعول لہو والا حساب ہے نا، بس مفعول لہو میں اصل میں لام چھپا ہوا ہوتا ہے، بس یہی ہے، یہاں پر لام ظاہر ہو گیا، تو جو آدمی قتال کرے تاکہ، تو جس کا ترجمہ تاکہ ہوتا ہے وہ لام کئی ہوتا ہے نا، یہی لام اگر اسم پر داخل اس کو آپ لام سببیہ کہیں گے، لام تعلیلیہ کہیں گے، لیکن یہی لام جب مضارع پر آتا ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے لام کئی، ورنہ حقیقت اور معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، نام بدل جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب مضارع پر آئے گا تو نصب آئے گا، لتکون، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، تو اللہ کا کلمہ کے بارے میں بتلائے تو یہ مبتدا بنا، لیکن جب کانا یکون فعل ناقص آ گئے تو اب یہ اسم بن گئے، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، تو العلیٰ کیا بنا؟ فعل ناقص کی خبر بنا، تو اس کے بارے میں چند باتیں سمجھنی ہیں ہمیں۔ اب ہم نے اس کو خبر بنایا، پہلی بات تو یہ اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا، کیوں نہیں ظاہر ہوگا؟ ابھی تو بتلایا کہ اس کے آخر میں الف آ رہا ہے، اور جس کے آخر میں الف آتا ہے اس کو اس میں مقصور کہتے ہیں، موسیٰ کی طرح ہے نا، اس میں مقصور کہتے ہیں، اور اس میں مقصور پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا بلکہ ماننا پڑتا ہے، یعنی تقدیری ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ آپ کو سوال ہوگا کہ الیاء کیا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ اس کا جواب ہے واحد ہے، کیونکہ کلمۃ اللہ واحد ہے تو اس کی خبر بھی واحد ہی آئے گی۔ تیسری بات یہ سوال ہوگا کہ یہ مذکر ہے مؤنث ہے، تو اس کا جواب ہے یہ مؤنث ہے، اعلی اسم تفضیل کا مؤنث ہے، اسم تفضیل کی گردان یاد ہے کسی کے؟ بھائی شفیق الرحمان، بھائی سلمان، فرمان،
نہیں برے. افعلو، افعلانی، افعلونا، فعلن، فعلا مؤنث استعمال ہوتا ہے، فعلا، علیا، تو یہ اعلیٰ کا مؤنث ہے. تو ہاں یہ مؤنث ہے. اب یہ رہے گا کہ مؤنث کیوں استعمال ہوا، اس کا جواب آسان ہے. کلمہ جب اسم مؤنث ہے تو خبر بھی تو مؤنث ہی آئے گی، تو کلمہ مؤنث ہے اس وجہ سے خبر مؤنث آئی. چوتھی بات یہ ہوگی ہیا کیسے آیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلمہ یہ ضمیر ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر حصر. اللہ ہی کا کلمہ بلند ہو، میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں، اللہ ہی کا کلمہ بلند ہو. تو یہ جو ہی میں کہہ رہا ہوں یہ ہیا کی وجہ سے آ رہا ہے. تو جب عرب والوں کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ صرف یہی ہو، حصر پیدا کرنا یہ ہو، اس کے علاوہ نہ ہو، تو وہ مبتدا اور خبر کے درمیان، اسم اور خبر کے درمیان ایک ضمیر استعمال کرتے ہیں. وہ ضمیر ہم تو ترجمہ کریں گے اللہ کا کلمہ وہ ہے بلند. یہ سب بچوں کا ترجمہ ہوا. اللہ ہی کا کلمہ بلند ہو، یہ ہی کا جو کہتے ہیں اسی یہ ہی فائدہ دیتا ہے ضمیر حصر کا، اور اس کا مطلب ہے مبتدا خبر کے درمیان یا پھر اسم اور خبر کے درمیان جو ضمیر آتی ہے اس کو ضمیر حصر کہتے ہیں. اور اس سے حصر کا یعنی بس یہی ہو، اس کے علاوہ نہ ہو، یہ چیز حاصل ہو تو اس کو ضمیر حصر کہیں گے. اس وجہ سے یہاں پر ہیا ضمیر استعمال کی گئی. اور مؤنث اس وجہ سے استعمال کی گئی کیونکہ کلمہ مؤنث ہے. اسی وجہ سے العلیا معرفہ استعمال کیا گیا، کیونکہ آپ کو ایسے موقع پر خبر معرفہ استعمال کرنی پڑے گی. خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے نا، زید قائم، قائم نکرہ ہوا. لیکن جب آپ ضمیر حصر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ خبر کو معرفہ استعمال کریں. جیسے قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں. واولئک المفلحون اصل ہے لیکن بیچ میں ہم بڑھایا، یہی لوگ کامیاب ہے. تو یہ ہم ضمیر حصر ہے، اور المفلحون استعمال کیا قرآن نے، مفلحون استعمال نہیں کیا. تو اس موقع پر آپ کو خبر کا معرفہ استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے. خیر، جو آدمی قتال کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہو تو وہ اللہ کے راستے میں. من وہ آدمی جو کہ قتال کرتا ہے، تو یہ شرطیہ بنا کہ جو آدمی ایسا کرے گا وہ کچھ ہوگا. تو ایک جملے کے بعد دوسرے جملے کا شوق ہو جائے، اسی کو شرطیہ، اور یہی شرط کی پہچان ہوتی ہے. تو جو آدمی اللہ کا قتال کرے تو کیا ہوگا، جو آدمی اللہ کے کلمہ بلند کرنے کے لیے قتال کرے تو کیا ہوگا. ابو اندر ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے میں مانا جائے گا، اللہ سے اسی کا تعلق ہوگا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایک بات پر دوسری بات فٹ بیٹھ رہی ہے، تو اس کو آپ شرط بنائیں اور آئندہ کو جزا بنا لیں. فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جزا بن گئی. اور آپ کو جب جزا سمجھ میں آ گئی تو اب جو فا ہوا میں فا استعمال ہوا وہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ فا جزائیہ کہلائے گا، اور ہوا مبتدا ہو جائے گا، فی سبیل اللہ اللہ کی ہوا کی خبر بن جائے گی. اللہ کے راستے میں ہے. اللہ کے راستے کا مطلب کیا، حالانکہ یہ بھی قتال کر رہا ہے، یہ بھی قتال کر رہا ہے، یہ بھی قتال کر رہا، یعنی اللہ کا اس سے تعلق ہے، اللہ کا ان تین سے تعلق نہیں ہے. اب آپ ذرا حدیث سے نصیحت بھی حاصل کر لیجئے. یہ پڑھنا پڑھانا اگر اللہ کے لیے ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کا پڑھ رہے ہیں. اور اگر یہ نیت ہے کہ نمبر اچھے آ جائیں، اور اگر یہ نیت ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں تو میری شہرت ہو جائے یا مال آ جائے، یا پھر یہ نیت ہے کہ ہم بھی دوسروں کے سامنے کہہ سکے کہ ہم صحیح عبارت پڑھ لیتے ہیں اور ہم صحیح ترجمہ کر لیتے ہیں، تو پھر وہی بات آئے گی، یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے. اللہ کا راستہ تو یہ ہے کہ صرف اس نیت سے ہو کہ اللہ اور رسول کی باتوں کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو سمجھ کر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے. تو فہو فی سبیل اللہ ہے، ورنہ تو پھر یہی ہو جائے گا یقاتل ریاء، یقاتل شجاعتا، یقاتل حمیتا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو سوال کرنا تو کر لیجئے، میں ریکارڈنگ بند کر دیتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم